یہ جاننا چاہیے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کیا اظہار تھا آپ کا. آپ نے صرف تحریرات میں یا فرمودات میں یا مجالس میں بیان نہیں فرمایا حضرت امام حسین کا ذکر، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کا اظہار ظاہری طور پر نہیں کیا، بلکہ گھریلو مجلس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی جذبات کا اظہار کیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی عشق کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی آل و اولاد اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی. چنانچہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے. آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پہنچتے جاتے تھے. اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اس وقت آپ پر عجیب کیفیت آ رہی تھی اور اپنے آقا کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا. اس بارے میں خود حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں. ایک جگہ کہتی ہیں اسی واقعے کو، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، کہتی ہیں آپ باغ میں چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے حضرت مسیح السلام، میں اور مبارک ایک کشفہ آپ کو دکھلانے کے لیے لائے پکڑا. آپ نے فرمایا آؤ، تمہیں اس کو تو نظر انداز کیا اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر کہتے ہیں ہم دونوں پاس بیٹھ گئے. یہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ تھا. آپ نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعات سنانا شروع کیے. فرمایا وہ ہمارے نبی کریم کے نواسے تھے، ان کو منافقوں نے ظالموں سے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. پھر فرمایا، پھر حضرت مسیح السلام کو بیان فرما رہی ہیں، فرمایا اس دن آسمان سرخ ہو گیا. اس دن آسمان سرخ ہو گیا تھا. 40 روز کے اندر قاتلوں ظالموں کو خدا تعالیٰ کے غضب نے پکڑ لیا. کوئی کوڑی ہو کر مرا، کسی پر کوئی عذاب آیا اور کسی پر کوئی. یزید کے ذکر پر یزید پلید فرماتے تھے. کافی لمبے واقعات آپ نے سنائے. حالت یہ تھی کہ آپ پر رکت آ رہی تھی، آنسو بہنے لگتے تھے جن کو اپنی انگشت شہادت سے پہنچتے جاتے تھے. اس ظلم کی داستان کو جب انسان سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دشمن نے غلبہ پا لیا تو حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ لکھا ہے کہ دریائے فرات کی طرف کیا یا کرنے کی کوشش کی تو آپ کا راستہ روک لیا گیا. ایک شخص نے آپ کو تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے اوپر لگا، یہاں آ کے بڑا زخم گہرا ہو گیا. پھر حملہ آوروں نے مزید حملے کیے اور آپ کو حملے کر کے شہید کر دیا. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے شہادت سے قبل آپ کو یہ کہتے سنا کہ اللہ کی قسم میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی بھی ایسے بندے کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تعالیٰ تم پر ناراض ہو. پھر فرمایا حضرت امام حسین نے کہ واللہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا اور پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے. ان ظالموں نے آپ سے اور آپ کے خاندان سے کیا سلوک کیا.
شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد پھر خیموں کو لوٹا، عورتوں کے سروں سے چادریں اتاریں، حضرت امام حسین کی نعش پر سے شہید کرنے کے بعد ان کے کمانڈر نے بلایا کہ ان کی نعش لٹائی ہوئی ہے، اس پہ سے کون گھوڑوں سمیت گزرے گا، اور 10 گھوڑے تیار ہوئے اور ان کو گزار کر نعش کو پامال کیا گیا، آپ کی کمر کی ہڈیوں کو اور پسلیوں کو چکنا چور کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر 33 زخم نیزے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ پھر آپ کا سر کاٹ کر گورنر کے پاس بھیجا گیا اور اس نے یہ سر کوفہ میں نصب کروایا۔ ظلم کی انتہا ہے، کوئی خبیث ترین دشمن بھی اس طرح نہ کرے۔ یہ تو مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے تو اس وقت اس واقعے پہ آپ غم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ بس کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ خاندان نبوت سے محبت نہیں کرتے یا اس کا ادراک نہیں رکھتے؟ محمد 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 الرسول اللہ